کہ میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے. بتاؤ، آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا. اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ایڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے، ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی غلط انجینئر تھا. بات تو صحیح ہے، امید میں دیکھا نا، بات تو صحیح ہے. اب بات تو صحیح ہے، جواب کے دے رکھو. پھر میں بھی پہ گیا، میں ادھر آؤ، آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، شیعہ فرقے کی حقیقت. جی ناظرین، مکمل ویڈیو آپ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی سماعت کریں. دیکھیں، میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیا. تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی پبلک میرے دلائل سنتی ہے تو وہ اپنے علماء کو کہتی ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کی وہ کتاب و سنت سے دلائل رکھے ہیں اور منطقی دلائل رکھے ہیں. جو شیعہ کا ترہ امتیاز تھا وہ کیا ہے کہ وہ منطقی آپ کو باتیں کرتے ہیں لاجکس کے اوپر، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھی ہوں. اب میں چونکہ سارے فرقوں سے نکل کے مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے کہ ان کو بات سمجھ آئے. اب میں جب ویسے ہی بات رکھتا ہوں تو وہ جواب میں کہتے ہیں تیری پھوپھی بھی ناسکی سی. اللہ کے بندو، سوال گندم جواب چنا. یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے سنی بھی تو یہ کر رہے ہیں. بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کسی کے ساتھ، آپ ہم سے بات کریں. ہم نے ایک سمپل بات رکھی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ حالانکہ اگر اس کائنات میں کوئی پنجہ ہے نا جس کی شبیہ ہونی چاہیے تھی، وہ رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا اے نبی، جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی نبی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی، جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اسپیسیفکلی تو یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے، حنین میں بھی ہوا تھا لیکن یہاں پہ بدر کا ذکر ہے. دونوں جگہ پہ نبی علیہ السلام نے جب ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے لگی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. تو یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی. دیکھیں الفاظ. تو نبی علیہ السلام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا. مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے، کبھی آپ نے اپنے گھر پہ یا کوفے کی جامع مسجد جو آپ کا ہیڈ آفس تھا اس میں کوئی پنجہ بنوا کے رسول اللہ کا تو نہیں لٹکایا. تو میرے بھائی، بعد کے جو پنجے آپ نے بنا لیے ہیں، دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہوئی ہیں. یہ میں نے لاجیکل جواب دیا تھا، منطقی جواب. اب اس کا تو جواب کوئی نہیں. مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے. بتاؤ، بس ختم. تو یہ میں ان کو اس لیے بات کرتا ہوں کہ دماغ کھولوں کہ جو کام سب سے بڑے عاشقان رسول نے نہیں کیا تو اسی سے شاہی کوئی نہیں. جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے. اللہ کے بندو، جھوٹا واقعہ. انہوں نے کہاں سے دانت توڑ دیے؟ اور جن کے سامنے دانت شہید ہوئے، مولا علی اور سیدہ فاطمہ، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. سالم بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا زخم کس نے بھرا تھا، آپ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی. مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے. سیدہ فاطمہ اس پانی سے زخم کو دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو خون رکا. مولا علی نے، سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اسلام کے دانت شہید ہوتے دیکھے، وہ خون دیکھا، اس کی مرہم پٹی کی. مولا علی نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ویسے کرنی جو ہے وہ مولا علی سے بڑا عاشق رسول ہے؟ یہی مطلب نکلا نا. اور کیا نکلتا ہے پھر آگے کہانیاں بنائی جی کیلا نازل. اللہ دے بندو، کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کیلا تو پہلے تھا جے، کسی سائنٹسٹ کو نہ دسنا. شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی. کیلا نازل ہے ویس کرنی ہے. پہلے یہ مسئلہ حل کرو. تم نے ویسے کرنی کا مرتبہ حضرت علی سے، فاطمہ سے بڑھا دیا. یہ جھوٹا واقعہ، جعلی واقعہ. اس کے اوپر پورا ماتم کھڑا کیا ہوا. آگ پہ ماتم، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، چھریاں مارنا، یہ ساری کی ساری بدعات انہوں نے ویسے کرنی سے لی ہے کہ بھی محبت میں آپ دانت بھی توڑ سکتے ہیں، ویس کرنی نے توڑے تھے، ہم چھریاں بھی مار سکتے ہیں. جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے. اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ آپ مولا علی کو یہ تانا دے رہے ہو کہ بھائی دیکھو ویس تو چوتھے ملے انہیں دند پن لینے، تسی کو نہیں پننے، تسی ویک کے بھی اللہ دے بندے ہو دند نہیں پننے اپنے.
اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ایڈریس کرتا ہوں نا، وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی غلط انجینئر تھا، بات تو صحیح ہے، وہ میں دیکھا نا انہیں، بات تو صحیح ہے، اب بات تو صحیح ہے، جواب کے دے رکھو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے کام ٹھیک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیتا؟ عشق تے پھر ایسی کہ مولا علی بھی پندے دان، تو کیا ویسے کرنی زیادہ عشق رسول تھے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جائیں کدھر؟ بات ہی چلی ہے۔ پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے، تو دیکھ لو انجینئر صاحب جتنے پہ جانے تھے نا، تو پھر وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے گالی گلوچ، کوئی علمی دلیل نہیں، کہانیاں۔ اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے دعوے دار تھے انہیں میں نے قرآن کے دلائل کے ذریعے بات کیا، جو سنت کے دعوے دار تھے ان کو میں نے احادیث کے ذریعے اللہ کے فضل سے پچھاڑا، اور جو لوگ صرف لاجکس کے اوپر، منطق کے اوپر ادھر ادھر سے مثالیں، الزامی جواب، اینج ہوتا ہے اینج کیوں نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر میں اینج اونج کر کے بھی لمحہ پا لیا، دیکھ لو اینج اونج ہے نا۔ بریلویوں نے تماشا لگایا تھا، دیکھو جی 2 گھر ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ اچھا ایک عام آدمی کہتا ہے یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ایک گھر سے ڈیک چل رہا ہے، نعتوں کی آواز آ رہی ہے، جھنڈیاں لگی ہیں، عاشق رسول تو وہی ہے۔ اب دوسرے بیچارے سہمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وابی بھی اور دیوبندی بھی، پھر میں وچ پہ گیا، میں کہا ادھر آؤ، آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ، ابو آ رہے ہیں۔ ہاں ابو جو آئے نا، ابو نے کہا چھڑ دے، یہ تو ربیع الاول ہے، 2 مہینے پہلے 10 محرم آیا تھا، ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور لوگ اہل البیت کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اپنے زوم میں عشق کے اظہار کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ میلاد والا گھر تھا جس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ میلادی ہو تم، عاشقان اہل بیت ہو یا شیعہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کہنا نہیں ہے کوئی عشق دی نشانی تے نہیں نا، یہ ثابت تے کوئی نہیں، تو تیرا بھی ثابت کوئی نہیں، لو سامو۔ تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے، ہاں ایسا رینچ ہے ساڈے کول جگہ ماسٹر کی ہے، اللہ کے شکر ہے۔ 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ افسوس کی نیت سے نہیں، افسوس کی نیت سے نہ پہنے، ویسے آپ پہنے۔